بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا، چاہے وہ ابرہہ کی فوج ہو یا اصاف و نائلہ، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اصاف بن یالہ اور نائلہ بنت زید قبیلہ جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ اپنے قبیلہ میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت تھی۔ وہ نیم عریہ اور تنگ لباس پہن کر اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ قبیلہ کے مرد ان کو دیکھتے رہتے اور ہر کوئی اس کے ساتھ تعلقات بنانے کے خواہش مند تھے۔ انہی لوگوں میں قبیلہ کے سردار کا بیٹا اصاف بن یالہ بھی تھا۔ اصاف اور نائلہ ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے اور بہت ہی جلد یہ محبت خباثت میں بدل گئی۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے لگے۔ جب یہ بات پورے قبیلہ میں پھیل گئی تو ان دونوں کے گھر والوں نے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دن قبیلہ کے لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اصاف اور نائلہ بھی چھپ کر اس قافلے کے پیچھے حج کے لیے گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور قبیلہ کے لوگ اپنے حج میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران جب بیت اللہ کو خالی پایا تو اصاف اور نائلہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے اور زنا کرنے لگے۔ ان کے اس عمل سے آسمان پھٹ گئے اور زمین کانپنے لگی اور اللہ کے غضب نے ان کو عذاب میں گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بدفعلی کے دوران ہی ان کی روحیں قبض کر لی اور ان کے جسم کو پتھر کا بنا دیا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب اور خوفناک لمحہ تھا۔ حج کے ایام کے بعد جب قبیلہ بنی جرہم کے لوگ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کو اس حال میں دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسمے کو کعبہ سے ہٹا کر صفا اور مروہ پر نصب کر دیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ حاجی جب صفا اور مروہ پر سعی کرتے تو دونوں کو ایک ایک جوتے لگاتے۔ بعد میں یہ سلسلہ کم ہو گیا اور لوگ صرف ان کو ہاتھ لگاتے تھے۔ کئی نسلوں کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور لوگ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور پھر بعد میں لوگوں نے دونوں کے بت بنا لیے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اصاف اور نائلہ کو دیو اور دیویاں بنا دیا گیا جنہیں عرب میں قبل از اسلام پوجا جاتا تھا۔ یہ دونوں قریش کے خاص بت سمجھے جاتے تھے۔ اس میں اصاف ان کے بہت قریب تھا جس پر وہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے۔ مسلم مورخین جیسے محمد بن عبداللہ بن احمد الازرقی کا کہنا ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل بنو خزاعہ کے جد امجد عمرو بن لہی مکہ میں بت پرستی کا بانی تھا۔ اس نے اصاف اور نائلہ کو بھی متعارف کرایا۔ اس نے لوگوں کو اصاف اور نائلہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ ان کے آبا و اجداد بھی ایسا کرتے آئے ہیں۔ لوگوں نے ان کی بات مان لی اور یوں مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی۔ مکہ میں دونوں کو اہم درجہ ملا اور عزا کی طرح پوجا جانے لگا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے تمام بتوں کو ہٹا دیا اور اصاف اور نائلہ کے بت کو بھی مسمار کر دیا گیا۔